قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا. شیعہ عالم نقوی صاحب نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 سے اپنا ماتم اور نوحہ خوانی کا جو عمل ہے اس کو ثابت کرنے کی بزام خیش کوشش کی ہے، جبکہ جو دعویٰ انہوں نے قرآن کی سورہ یوسف کے حوالے سے کیا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور ہجر میں ماتم کرتے تھے اور نوحہ خوانی اس طرح کرتے تھے کہ اپنا ایک ہاتھ اپنی ران پر، ایک سینے پر اور ایک ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارتے تھے، اس کا بالکل سرے سے پوری صورت میں وجود ہی نہیں ہے. بالکل سرے سے کوئی اس کا وجود نہیں. جو آیت جس کا حوالہ اور جس کی طرف اشارہ نقوی صاحب نے کیا اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا وہ انشاءاللہ میں بعد میں پیش کروں گا. سوالیہ طور پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس انداز سے غم پروری اور حزن اور ماتم کا یہ جو انداز اہل تشیع کے ہاں موجود ہے، یہ سنت ہے اور ان کے ہاں سنت قرار پاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا علی اور اہل بیت طہار کو پھر اس انداز سے ماتم کرنا چاہیے تھا. اس انداز سے جو انداز اہل تشیع کے ہاں نوحہ خوانی کا ہے، اس انداز سے نوحہ خوانی کرنی چاہیے تھی. جبکہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اقدس کے وقت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وصیتیں کی ہیں، یہ کتاب الفروع من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی اور جلد نمبر 5 ابواب المتع اور صفحہ نمبر 1425 اور روایت کا نمبر ہے 10203. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو وصیت کی کہ اے میری بیٹی اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن، جب میرا وصال ہو جائے، میں دنیا سے انتقال فرما جاؤں، تو میرے وصال پر اپنے چہرے کو نہ نوچنا، ولا تنشری علی شعرن، اور اپنے بالوں کو نہ کھولنا، ولا تنادی بالویل، اور واویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علی نائحتن، اور میرے اوپر نوحہ خوانی کرنے والیوں کو کھڑی نہ کرنا. نوحہ نہ کرنا، بال نہ نوچنا اور اپنے چہرے پر تمانچے نہ مارنا، اپنے بالوں کو نہ کھولنا، چہرہ جو ہے وہ نہ نوچنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو وصیت فرمائی ہے. اگر یہ عمل ماتم کا اور نوحہ خوانی کا اس انداز سے یہ مسنون سنت اور باعث ثواب ہوتا تو سب سے بڑھ کر تو حق اس بات کا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر سیدہ کائنات یہ عمل کرتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدہ پاک کو اس بات سے روکا کہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. اور یہی بات اہل تشیع کی دیگر کتابوں میں سے ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1008 پر، اور اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی کی دوسری کتاب ہے، یہ کتاب ہے بہار الانوار، اور اس کی جلد نمبر 82 اور اس کا صفحہ نمبر 76، یہی بات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت والی ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 76 پر بیان کی. اور اس کے بعد مولا علی موسیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خطبہ موجود ہے، یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 232 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 648. مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر کیا کہتے ہیں؟ اگر اس انداز سے ماتم اور حزن انگیزی کا یہ طریقہ سنت ہوتا، مسنون ہوتا، باعث ثواب ہوتا، تو مولا علی زیادہ حق رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال اقدس پر وہ یہ سارے جو ہے نا وہ حزن کے انداز اختیار کرتے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس پر حضور کے جست اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر مولا علی کہتے ہیں لولا انکا امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک ماء الشؤون، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع فضا سے منع نہ کیا ہوتا، آپ نے چونکہ جزع فضا سے منع کیا، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی آنکھوں کے اندر جتنا آنسو کا ذخیرہ ہے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال پر بہا دیتا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے اس سے منع کیا ہے. تو مولا علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اس سے منع کیا ہے.
سیدہ فاطمہ تو زہرا کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں سے منع کیا، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اور یہ وصیت اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں سے یہ کتاب ہے علامہ طبرسی شیعہ کے، ان کی کتاب ہے اعلام الورا بے اعلام الہدا، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 244 پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون کے صفحہ نمبر 653 پر، اور یہ ان کے شیخ مفید ہے، ان کی کتاب ہے الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 337 پر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ کو یہ وصیت کی کہ اے میری ہمشیرہ، میرے وصال پر تم نے بے صبری نہیں کرنی، لا تشقی علیہ جیبن، اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علیہ وجہن، اور میری شہادت پر اپنے چہرے کو نہ نوچنا، ماتم نہ کرنا، ولا تدعی علیہ بالویل، اور میری شہادت پر واویلا نہ کرنا، اور جب وہ شہید ہو جاؤں تو اس طرح بے صبری کا کوئی کام تم نے نہیں کرنا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی۔ اگر یہ عمل سنت باعث ثواب اور باعث اجر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیوں روکتے؟ مولا علی اس پر کیوں یہ بات کرتے کہ حضور اپنے جزا فضا سے نہ روکا ہوتا تو میں بے صبری کرتا اور میں جزا فضا کرتا؟ امام حسین کیوں روکتے؟ اور باقاعدہ اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ خوانی کرنے سے اور اس طرح بے صبری اور واویلا کرنے سے منع کیا، اور وہ روایات جو اہل تشیع اور اہل سنت کی دونوں کی موت پر کتابوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ اہل سنت کے ہاں یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی 2107 نمبر حدیث ہے، اور اہل تشیع کے ہاں جو کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ کتاب ہے شیخ صدوق کی الخصال، اور کتاب الخصال کے صفحہ نمبر 250 پر، اور اس کے علاوہ تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 291 پر، اور اس کے علاوہ تیسرا حوالہ جو ہے وہ ہے شیعہ کی موت پر کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ، اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ خوانی کے بارے میں فرمایا کہ النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، یہ دیکھ لیں من لا یحذر الفقیہ، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 554، اور روایت کا نمبر ہے 5814، النیاحۃ من عمل الجاہلیہ، نوحہ خوانی یہ جاہلیت کے عملوں میں سے ہے۔ اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار اور اس کی جلد نمبر 82 اور صفحہ نمبر 104 پہ اس روایت کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الرنۃ عند المصیبہ، مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، وَنَہَا عَنِ النِّیَاحَةِ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ خوانی سے منع کیا، وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، اور نوحہ خوانی سننے سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، وَنَہَا عَن تَصْفِيقِ الْوَجْهِ، اور اپنے چہرے پر تماچے مارنے سے، اپنے چہرے کو پیٹنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ یہ روایت باقاعدہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 82 میں نقل کی، اور من لا یحذرہ الفقیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449 پہ 4987 نمبر روایت ہے۔ باب کا عنوان ہے باب ذکر جمل من مناہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، منع کیا، ان جملوں کا بیان، اور اس میں یہ روایت لے کے نہا عن الرنۃ عند المصیبہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصیبت کے وقت چیخو پکار سے منع کیا، وَنَہَا عَنِ النِّیَاحَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ خوانی کرنے سے بھی منع کیا اور نوحہ خوانی سننے سے بھی منع کیا۔ اور ایک بڑی واضح روایت
ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 75 پر، اور یہی روایت صحیح مسلم میں 2160 نمبر موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ روایت دیگر کتب اہل تشیع میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال فی امتی الی یوم القیامہ، میری امت میں 4 کام ہمیشہ رہیں گے۔ بعض روایتوں میں کہ یہ 4 کام جو ہیں وہ جاہلیت کے ہیں، زمانہ کفر کے، زمانہ جاہلیت کا کام ہے، اور وہ زمانہ جاہلیت کے، زمانہ کفر کے 4 کام میری امت پہ رہیں گے۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب پہ فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور لوگوں کے نسب میں طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ خوانی کرنا۔ اور اگلا جملہ ان النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، توبہ سے پہلے مر جائے، تو فرمایا تقوم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن کھڑی ہوگی اس حال میں، وعلیہا سربال من قطران، کہ اس کے اوپر گندک کا لباس ہوگا، ودرع من جرب، اور اس کے اوپر خارش کی، کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ یعنی اس سخت سزا میں وہ عورت مبتلا ہوگی جو نوحہ خوانی کرنے والی۔ تو نوحہ خوانی کرنے کی اس قدر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن نوحہ خوانی کرنے والی کو اس سزا میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1294، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من لطم الخدود، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، ماتم کیا، اور وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیۃ، اور جاہلیت کی اس نے پکار کی، جس طرح جاہلیت میں لوگ اس طرح آہ بکا کرتے تھے اور واویلا چیخو پکار کرتے تھے مصیبت کے وقت، جس نے یہ عمل کیا لیس منا، وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کی اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں روایات موجود ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا ہے۔ اور ایک روایت جو سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتابوں میں سے یہ کتاب ہے بہار الانوار، اور بہار الانوار کی جلد 82 کے صفحہ نمبر 101 پر، اور اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں سے یہ مجمع الزوائد ہے، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر اس کا ہے جی 100، اور روایت کا نمبر ہے 4017، اور یہی روایت مسلم بازار میں موجود ہے، اور صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت باجے بجانا، مزامیر کا استعمال کرنا، خوشی کے وقت باجے بجانا، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت چیخو پکار اور آہو بکا کرنا، یعنی نوحہ خوانی کرنا۔ اور اس روایت کو جب ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا جلد 82 کے صفحہ 101 اور 102 پر، تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ صوتان ملعونان، 2 آوازیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، یبغضہم اللہ، اللہ رب العزت ان دونوں آوازوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اعوال عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخو پکار کرنا، وصوت عند نعمت، اور ایک وہ آواز جو خوشی کے وقت نکالی ہے، باجوں کی اور خوشی کے وقت اس طرح جو مزامیر کی اور غنا کی آوازیں، یعنی النوح والغنا، یعنی نوحہ خوانی اور غنا۔ خود مولانا باقر مجلسی نے صفحہ 102 پہ لکھ دیا کہ مراد اس سے نوحہ خوانی اور غنا ہے یا مزامیر ہے۔ تو ان دونوں پر آوازوں پر اللہ رب العزت جل شانہ نے لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں آوازوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تمام روایات اور احادیث کے مطابق جو کہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اب نقوی صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ عمل سنت اور ثواب ہے نعوذ باللہ، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرمائیں، اور وہ لعنت سنی شیعہ دونوں کتابوں میں وہ روایت لعنت کی موجود ہیں۔ اب نقوی صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرنا، ماتم کرنا اور چہرے پہ پیٹنا اور سینے پہ پیٹنا اور سینہ کو بھی کرنا اور ران کو بھی کرنا، یہ نعوذ باللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 کا تعلق ہے، اس سے تو باقاعدہ اہل سنت کا طریقہ ثابت ہوتا ہے
کہ اہل سنت کے ہاں کوئی غم آ جائے، حزن آ جائے تو اس غم کو، غم موجود کو معدوم کرنے کا حکم ہے۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا غم آیا تو اس میں جناب یعقوب علیہ السلام نے کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اسی آیت میں آگے کلمات موجود ہیں، فَهُوَ قَظِيمٌ، وہ پی جانے والے تھے۔ کس چیز کو پی جانے والے تھے؟ جس غم کی وجہ سے جناب یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، وہ اس غم کو پی جانے والے تھے۔ اس کا آگے تفسیر کرتے ہوئے علامہ طبرسی شیعہ عالم نے باقاعدہ کیا ہے، قَظِيمٌ عَلَى الْحُزْنِ، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام اپنا غم پی جانے والے تھے۔ انہوں نے غم جو ہے اس کو ابھارا نہیں ہے، غم پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، چیخو پکار یا بابیلا یا آہو بکا نہیں کی، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے غم کو پی گئے اور انہوں نے اپنے غم کو جو نا وہ مٹانے کی کوشش کی۔ اور اس سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے سر پہ یا اپنے سینے پہ یا اپنے رانوں پہ مارتے تھے، یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے۔ قرآن مجید تو کجا، احادیث میں بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ملتا، بالکل یہ جھوٹا اور باطل دعویٰ ہے۔